السلام علیکم ناظرین، ایک نیا ویلاگ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں آپ کا اپنا میزبان زیب قریشی۔ جناب، آج ایک بڑی سیڈ نیوز میرے کانوں سے ٹکرائی، میری سماعتوں سے ٹکرائی کہ بر صغیر کی نامور گلوکارہ عائشہ بھوسلے وہ اب ہمارے درمیان نہ رہیں۔ 92 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ عائشہ بھوسلے سے میں تھوڑا سا اس لیے اور وہ ہوں کہ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ میں اپنے پروگرام کے لیے BBC ایشین نیٹ ورک کے لیے ایک سیریز تیار کر رہا تھا، ڈاکومنٹری تیار کر رہا تھا مختلف گلوکاروں کی، جس میں پاکستانی گلوکار بھی تھے اور ہندوستانی گلوکار بھی تھے، جس میں رفیع، مہدی حسن صاحب، رونا لیلا، زبیدہ خانم، منور خانم، رفیع صاحب، لتا منگیشکر، گیتا دت، منا ڈے، ان لوگوں کی میں نے ایک سیریز تیار کی تھی۔ تو اسی سلسلے میں یہ بات ہے سن 10-11 کی بات ہے کہ وہ یہاں ہمارے BBC کے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں میل باکس میں۔ تو ہم نے ان سے انٹرویو کیا اور میں بہت مشکور تھا ان کا کہ انہوں نے جس پیار، محبت اور چاہ کے ساتھ مجھ سے انٹرویو کیا۔ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے میں اس فیلڈ کا، اپنی فیلڈ کا جو ہے وہ ماہر سمجھا جاتا تھا اور کافی ساری میرے پاس نالج تھی۔ جب میں نے ان کے سامنے کوشچن رکھنا شروع کیے تو وہ مجھ سے بڑی متاثر ہوئیں۔ بالکل ایسی متاثر رشی کپور صاحب بھی ہوئے جب میں نے ان کے دادا کے بارے میں، پرتھوی راج کپور کے بارے میں بتایا، کہاں وہ پیدا ہوئے، کون سا تمہارا اپنا گاؤں ہے، کس طریقے سے تم لوگ پشاور آئے، وغیرہ وغیرہ۔ عائشہ بھوسلے جی نے مجھے بتایا کہ مجھے اتنے اچھے گانے نہیں مل رہے تھے۔ ایک پاکستان کے میوزک ڈائریکٹر تھے ناشاد، نقشب جورجوی کے ساتھ ان کا پیئر تھا، اور انہوں نے یہ جو بیک گراؤنڈ میں آپ میوزک اس وقت سن رہے ہیں، یہ ناشاد صاحب کا یہ کہ اے دل والو پیار نہ کرنا، اس پاپی سنسار سے ڈرنا۔ بہت اچھی شخصیت کی مالک تھیں، بہت میٹھی زبان تھی، اردو زبان پہ بڑا عبور حاصل تھا، جبکہ یہ خود جو ہے وہ اس علاقے سے ہیں، کوکنی علاقے سے۔ عائشہ جی سے جہاں ہم نے بہت سی باتیں کی، وہاں نور جہاں کے بارے میں بھی باتیں ہوئیں۔ تو عائشہ جی نے بتایا کہ نور جہاں جی جب آتی تھی، ہم ان کے گھر جاتے تھے تو وہ نماز پڑھ رہی ہوتی تھی، تو دیدی اور میں بیٹھ جایا کرتی تھی۔ بہت سی میں نے ایک پیکیج بنایا تھا BBC کے لیے، اور وہ میں ڈھونڈ رہا ہوں، کہیں مل نہیں رہا۔ اگر مجھے مل گیا تو میں اس کو اپلوڈ کر دوں گا، تو آپ میرے YouTube چینل پہ جو ہے اس کو دیکھ سکیں گے۔ بہرحال ایک چیپٹر جو ہے وہ کلوز ہو گیا، جو کہ اردو زبان سے آشنا تھا، کیونکہ یہ جو پہلے کے جو گلوکار تھے یہ اردو زبان سیکھا کرتے تھے، چونکہ شعراء کرام جو ہے زیادہ تر مسلمان ہوتے تھے، اور اگر کوئی ہندو بھی ہوتا تھا تو وہ اردو سے آشنا ہوتا تھا، جیسے آنند بخشی ہو گئے، DN مدھوک ہو گئے۔ یہ لوگ سب پہلے زمانے میں پنجاب میں جو اردو ہی پڑھائی جاتی تھی، تو یہ اردو زبان جانتے تھے۔ فراق گورکھپوری ہو گئے، یہ سب اردو کے ماسٹر تھے۔ تو بہرحال بہت دکھ کے ساتھ یہ کہ بھئی آج عائشہ بھوسلے جی اس دنیا میں نہیں رہے۔ ہم تو بھائی بھگوان سے پرارتھنا ہی کر سکتے ہیں، اکارڈنگ ٹو دا ہندو ریلیجن، جو بھی ان کے ہاں ہوتا ہے، جو بھی اچھا درجہ ہوتا ہے، وہ ہندو عقیدے کے مطابق ان کو جو ہے اچھا درجہ مل جائے مرنے کے بعد۔ اب یہ پچھلے
پتہ نہیں ان کے کتنے جنم تھے، لیکن اگر ان کا کوئی جنم آگے رہ گیا ہے تو لازمی بات ہے کوئی اچھی سنگر ونگر بن کے آئیں گی دنیا میں۔ اکارڈنگ ٹو اسلام اور مسلم دھرم کے انوسار ہم تو بلیو نہیں کرتے 7 جنموں پہ، ہم تو ایک ہی جنم پہ بلیو کرتے ہیں۔ بہرحال شی واز اے لولی، بہت اچھی تھیں۔ میرے آپ نے فوٹو بھی دیکھے ہوں گے، آج میں نے اپنے فوٹو بھی لگائے ان کے ساتھ ٹک ٹاک کے اوپر، اور بہت اچھا ٹائم ہمارا گزرا۔ تو آج میں سوچ رہا ہوں کہ بس یہی میں بات کروں، اس کے علاوہ نہیں کروں، لیکن ایک ذرا سی مختصر سی میں سیاست کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ بھئی کل ٹاکس ہو رہی تھیں پاکستان میں، مور اور لیس تقریباً بات بن گئی ہے، اور جے ڈی وینس جو گئے ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی بالکل ختم ہو گئے، شٹرڈ ہو گئے اور یہ لڑائی ہوگی۔ بہرحال وہ اپنی ضد پہ اڑے ہوئے تھے کہ جی جو نیوکلیئر تھنگی ہے اس کو جو ہے سورٹ آؤٹ کیا جائے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو بلا لیا، وہ چلے گئے۔ جے ڈی وینس کی جو باڈی لینگویج تھی وہ بڑی دکھی تھی، وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ ختم ہو، کیونکہ اگر وہ یہاں سے جیت کے لے جاتے تو آئندہ آنے والے انتخابات میں جے ڈی وینس کو جو ہے اچھے خاصے ووٹ مل سکتے تھے۔ لیکن جو کرشنر کھڑا تھا، جو اس کا داماد تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا، وہ خوش تھا، اس کے منہ پہ ہنسی تھی، کیونکہ وہ تو چاہتی تھے کہ یہ معاہدہ سبوتاژ ہو جائے۔ ادھر دوسری طرف جو ہے یو اے ای، اسرائیل اور فادر لینڈ اور مدر لینڈ دونوں نے جو ہے اتحاد کیا ہے، چونکہ پاکستان کی فوجیں اس وقت سعودی عرب پہنچ گئی ہیں، اس لیے ادھر ترکی کی جو ہے لڑائی ہونے کی توقع ہے، اور یہ ایک بہت بڑے پیمانے پہ لڑائی ہو رہی ہے۔ اب میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ نیتن یاہو پوری دنیا کی جنگیں کیوں کروانے کے چکر میں ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ وہ چھوٹے سا تو ملک ہے، اگر کسی نے بھی اپنے سینگ میں پھنسا کے اٹھا لیا تو ان کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ بہرحال یہ تھا، اور تیسرا یہ کہ بھئی مور دین 1000 لوگوں نے کل کا ہمارا جو ہم نے بھون سجایا تھا اس کو پسند کیا، 1000 سے زائد لوگوں نے، تو آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو، سب کو میرا سلام۔ آپ کو اچھا لگا، اور کسی نے کہا کہ جی میں نے یہاں سے جو ڈرامہ ایکٹنگ کی جو ہے اس سے میں نے یہاں سے کورس کیا ہے، اس کے علاوہ میری ڈگری بھی جو ہے وہ میڈیا کمیونیکیشن، ڈرامہ، ڈاکومنٹری اسی میں ہی ہے، تو اس لیے تھوڑا بہت میں کر لیتا ہوں۔ بہرحال آپ کا شکریہ۔ تو اگر آپ نے بھون نہیں دیکھا تو میرا یسٹرڈے کا بھون دیکھیے، آپ کو مزہ آئے گا۔ اور یوٹیوب پہ جو ہے آپ ہمیں سبسکرائب کیجئے، یوٹیوب پہ آپ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، آپ اپنی کمنٹس ضرور چھوڑا کریں، اور اس کے علاوہ آپ اپنے اس پیغام کو دوسرے لوگوں میں، واٹس ایپ میں دوسرے لوگوں کو شیئر ضرور کیا کریں۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔